رشتہ جس قدر گہرا ہوتا ہے اسی قدر مضبوط بھی ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس کے کمزور پہلو کو مضبوط تر بنانے کے لیے بہت سے رہنما اصول فراہم کیے ہیں۔ نکاح کے بعد جو پیار اور محبت میاں بیوی کے درمیان اللہ اپنے فضل و کرم سے پیدا فرماتا ہے، وہ پیار اور خلوص ساری دنیا مل کر کے بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اجنبی لڑکا لڑکی، ملک، برادری، زبان، رسم و رواج، تہذیب، ثقافت مختلف ہونے کے باوجود ایجاب و قبول کے چند الفاظ ادا کرنے کے بعد یکجاں دو قالب بن جاتے ہیں۔ اللہ نے اس رشتے کو ایک دوسرے کا پہناوا قرار دیا ہے، مطلب کہ اس رشتے کی بڑی ہی اہمیت ہے، لیکن اس رشتے میں ناچاکی پیدا کرنے والے بھی بہت سے اسباب ہیں جن کا اسلام نے حل بھی پیش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبہ زندگی کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر بسانے کے لیے جو اسلامی تعلیمات فرمائی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق جو چیز گھر بسانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکے اور لڑکی سے پوچھا جائے، جبکہ ہمارے ہاں بعض بزرگ اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد تو وہی کرے گی جو ہم بولیں گے، جبکہ یہ سوچ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء ہو کر کے جنت کی خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نہ رکھی۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ سے رائے لی اور امت کے لیے ایک مثال قائم کی۔ ہمارے ہاں تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی منگنی کر دی جاتی ہے، اب بڑے ہو کر کے ایک پڑھ لکھ کر کے کامیاب انسان بن جاتا ہے، جبکہ ایک جاہل ہی رہتا ہے یا رہتی ہے۔ پھر بھی بزرگ اپنی بچپن کی دی ہوئی زبان کی لاج رکھتے ہوئے، اپنی پگڑی بچاتے ہوئے ان کو زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، جو ساری زندگی اس زبردستی کے رشتے کو لڑائی جھگڑے کے ساتھ گھسیٹتے ہیں، ساری زندگی اپنے گھر میں سکون کا ماحول نہیں بنا پاتے۔ ہمیں اس بات کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کے اپنے ارمان، چاہت، پسند ناپسند کے معیارات الگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں اگر یہ بات آتی ہے کہ ہماری اولاد جس گھر کی طرف اشارہ کر رہی ہے شادی کرنے کے لیے وہ گھر ٹھیک ہی نہیں ہے، تو اپنی اولاد کو اس گھر کی برائیاں، مستقبل میں آنے والے مسائل سے آگاہ کریں اور سمجھا بجھا کر اپنی اولاد کا سوچ کا زاویہ بدلیں، نہ کہ ان کو زبردستی مجبور کر کے شادی کروا کر کے مستقبل میں دونوں خاندان کے لیے بڑے سے مسائل کھڑے کریں۔ ہمارے گھروں میں بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ ہم اپنے جس سوسائٹی سے ہیں اس سے رشتہ کرتے ہی نہیں، جیسا ہمارا ماحول ہوتا ہے ویسے گھرانے سے رشتہ نہ کر کے بھی ہم اپنے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ اگر ہم روشن خیال امیر گھرانے سے رشتہ کرتے ہیں، ایک وقت تک تو ہم اس کے لاڈ نخرے برداشت کرتے ہی رہتے ہیں اور فرمائشیں بھی پوری کر لیتے ہیں، لیکن جب ہماری برداشت اور ہماری جیب اجازت نہیں دیتی تو اسی دن سے گھر کا ماحول خراب ہونا شروع اور نہ ختم ہونے والی لڑائی کا وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے جو کبھی کبھار طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، تو ایسے ہی گھرانے سے شادی کر کے بہت سارے مسائل سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں۔ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے بے سکونی کا ایک سبب کہ میاں بیوی کسی قسم کے معاملے میں مشورہ نہیں کرتے، میاں اپنی شریک حیات سے مشورہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب میاں ایسا رویہ رکھتا ہے تو بیوی کو لگتا ہے کہ صرف میاں کی منمانی سے میری حق تلفی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ بعض مرد عورتوں کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو حیثیت انہیں دین اسلام نے دی ہے۔ کچھ حضرات عورتوں سے مشورہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی بیوی کو کسی اہم مسئلے میں شامل کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ مشورہ اس سے کرو جو تمہارا خیر خواہ ہو۔ میاں بیوی بھی گھریلو زندگی میں گھر کے بجٹ کا معاملہ ہو یا بچوں کی شادی کا معاملہ ہو، بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو یا ان کے رشتے دینے لینے کا معاملات ہو، تو ان تمام معاملات میں بچوں کی ماں سے بہتر خیر خواہ کون ہوگا؟ اگر گھر میں ایک وفادار بیوی موجود ہے تو خاوند کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور خاوند کی زندگی کو بیوی سے زیادہ جانتا ہی کون ہے؟
اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ عورت کم عقل اور کم فہم ہوتی ہے، لیکن بیوی سے مشورہ کرنا بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مشورہ دیتی ہیں، آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بال مبارک منڈوا دیتے ہیں، اپنا احرام کھول لیتے ہیں۔ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی جو بہت سخت صدمے میں ہیں، آپ کے فیصلے کی حکمتوں کو فی الفور نہیں سمجھ پا رہے تھے، اپنے سر منڈوا دیتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مسکراتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ام سلمہ تم نے تو کیا خوب مشورہ دیا تھا مجھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بعض دفعہ عورتوں کے دماغ میں بھی اچھی بات ڈال دیتے ہیں کہ خاوند کو اس لیے چاہیے کہ وہ اپنے اہم مسائل میں اپنی بیوی سے مشورہ کرے۔ خاوند کے اس عمل سے عورت کو بھی احساس رہتا ہے کہ خاوند کے دل میں اس کی محبت ہے، چاہت ہے۔ خاوند کے ایسا سلوک اور اپنائیت سے عورت ہمیشہ اپنے خاوند کے ساتھ پیار، محبت، چاہت اور وفا کے رشتے میں بندھی رہتی ہے۔ لیکن اگر خاوند اپنی بیوی کو گھر میں وہ حیثیت نہ دے، مثلا صرف اپنی ماں بہنوں کو الگ میں بلا کر کے ان سے مشورہ کرے، تو خاوند کا یہ طرز عمل میاں بیوی کے رشتے کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بیوی پھر اپنے ہی خاوند کے بارے میں کچھ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ فاصلے ایسے بھی ہوں گے، یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا وہ میرے مگر وہ میرا نہ تھا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھر میں بے سکونی، لڑائی جھگڑے کا ایک سبب شک کرنا ہے۔ میاں بیوی کی محبت دراصل ایک ایسی کشتی ہے جو ہمیشہ نفرت کے سمندر میں تیرتی ہے، اور اس میں جو پہلا سوراخ ہوتا ہے وہ شک سے ہوتا ہے۔ یہ سوراخ ہو جائے تو نفرت کے سمندر کا سارا پانی اسی راستے سے اس کشتی میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے، اور جب یہ کشتی ڈوب جاتی ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ شک مرد کرنے لگے تو گھر ہی ٹوٹ جائے گا، طلاق تک معاملات چلے جائیں گے۔ مثلا عورت اگر معمول سے ہٹ کر کے تیار ہو گئی، اس نے کوئی فرمائش کر دی، وہ کہیں چلی گئی، کچھ ایسا ویسا خاوند نے دیکھ لیا تو اس نے شک کرنا شروع کر دیا۔ مرد کے شک کرنے سے تو گھر ہی اجڑ جائے گا، لیکن اگر عورت شک کرے، مثلا خاوند گھر لیٹ آیا، خاوند گھر سے جلدی گیا، خاوند زیادہ باہر رہا، خاوند کا نمبر معمول سے زیادہ مصروف رہا، زیادہ خوش رہا یا زیادہ پریشان رہا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں عورت اگر شک کرتی ہے، بیوی کے شک کرنے کی وجہ سے گھر تو نہیں ٹوٹے گا لیکن خاوند چڑچڑا ہو جائے گا۔ اور عورتیں ویسے بھی شک کرنے لگتی ہیں بہت جلدی، تو اس کا بہت آسان سا حل کہ دونوں کو حسن ظن سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ بدگمانی کرنے میں شیطان کی لگائی ہوئی آگ ہنستے بستے گھر کا سکون کھا جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں رکھتے ہو؟ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے گھروں اور رشتوں کی 90% تباہی کا سبب ہی یہ شک اور شکوک ہوتے ہیں۔ اس سے آگے دیکھیے، ہمارے گھروں کے آج اجڑنے اور بے سکونی کا سبب ہے کہ ہم حقوق العباد کی بالکل ادائیگی نہیں کرتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے گھر کیسے اجڑ رہے ہیں، کیسے نت نئی طلاقیں ہو رہی ہیں، عدالتوں میں پڑی فائلیں چیخ چیخ کے زبان حال سے بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں اسلامی اصولوں کو اپناؤ، رشتوں کو دم توڑنے سے پہلے بچا لو۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، آج یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر آج ہم حقوق العباد ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف ان 4 کاموں کو تو دین سمجھتا ہے، جبکہ یہ 4 کام کر لینے سے سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ساری ذمہ داریاں پوری کر لی ہم نے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے مکمل ذخیرہ کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو عبادت کا سارا حصہ، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب ایک حصے میں آئے گا، اور باقی 3 حصے ہمارے معاشی مسائل ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور ہمارا حقوق العباد پر بالکل بھی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آج اگر خاوند حاجی ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں،
ملنسار ہیں لیکن اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ اچھے انسان نہیں ہے۔ اگر بیوی تہجد گزار ہے، نماز روزہ کی پابند ہے، بہت نیک خاتون ہے لیکن اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی، چار دیواری کے اندر رہنے والے لوگوں کا حق ادا نہیں کرتی، تو وہ اچھی خاتون نہیں ہے۔ اسلام نے ان دونوں کو اچھا نہیں کہا ہے۔ ایسے ہی اگر آج اپنے گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ بہت سے وظیفوں کا پوچھتے رہتے ہیں، اگر آپ حقوق العباد ادا کرنا شروع کر دیں آپ کو گھر کے سکون کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہمارے گھروں میں بے سکونی ناچاکی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیوی کی کوئی بات، کوئی عادت، کوئی جملہ خاوند کو ناپسند آ جاتا ہے تو خاوند اپنی طاقت سے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی اگر خاوند کی کوئی بات بیوی کو بری لگ جاتی ہے، کوئی مزاج، کوئی عادت بری لگ جاتی ہے تو بیوی بھی اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے زور سے اس کو ختم کرنا شروع کرتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے کہ اگر خاوند کو عورت کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں فوراً اس کی کوئی اچھی بات لائے، اس کو ضرور یاد آئے گا کہ اس کی کوئی اچھی عادت بھی ہے۔ اور ایسے ہی معاملہ عورت بھی کرے، اگر خاوند کی سوچ میں آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں کوئی تو باتیں ہوں گی جو اس کی اچھی ہوں گی۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تلخی ہر جگہ ہوتی ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق تلخی مٹانے کا حکم دیا گیا ہے، گھر بسانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واضح اشارہ اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی زبان سے ایسے الفاظ کے تیر برساتے ہیں کہ خوشگوار ماحول کو آتش کدہ بنا دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے یہ تعریف کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ گھریلو زندگی میں خوشی اور سکون کو کھا جانے والا فتنہ زبان کا ہی فتنہ ہے۔ فریقین کی طرف سے ساس سسر پر الزام یہ ان کے دلوں میں، رشتوں میں ایک دراڑ پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اس ایک حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نا کہ اس حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے کہ چار دیواری کے اندر بسنے والے لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہیں یا نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج اگر نمک مرچ تیز ہو جاتا ہے یا خاوند کا کوئی کام کرنے میں بیوی سے تاخیر ہو جاتی ہے یا بیوی کا کوئی کام کرنے میں خاوند سے تاخیر ہو جاتی ہے، پھر کیا ہے؟ غیظ و غضب کے سیاہ بادل پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کی بجلیاں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں اور آخرکار اپنے ہی شریک حیات کو ایسے طنز اور تانوں کی بارش میں نہلاتے ہیں کہ نتیجتاً فریقین کے دل ایک دوسرے کی طرف سے برے ہو جاتے ہیں اور محبت کی جگہ یہاں پر نفرت پلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کے طرز زندگی کو دیکھا جائے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے کھانا جلتا نہیں تھا، نمک زیادہ نہیں ہوتا تھا، مرچیں تیز نہیں ہوتی تھی، کھانا یا کوئی بھی کام لیٹ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی دل کی بات زبان پر لا کر کے کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ ایسے ہی اگر آج سوچیں یہ میاں بیوی اگر یہ اپنے گھر میں ایسے ہی ہر وقت لڑتے رہے، لڑائی جھگڑے کے بغیر ان کا کوئی کام نہ رہا تو ان کے جو معصوم بچے ہیں وہ ان سے تربیت میں کیا لیں گے؟ بد اخلاقی، گالی گلوچ، نفرت، یہی لے کر کے وہ پروان چڑھیں گے۔ والدین کیوں بھول جاتے ہیں؟ والدین کی پرسکون زندگی اولاد کا تابناک مستقبل ہوتا ہے۔ والدین ہی تو اپنے گھر میں سکون کا ماحول پیدا کر کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو رشتوں کو جوڑنا، چاہت، پیار، محبت کا درس اپنے عمل سے دیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ گھریلو زندگی میں اچھائی کا معیار محبت سے پیش آنا ہے، اپنائیت کا احساس دلانا ہے۔ اگر عورتیں آج یہ سوچ چھوڑ دیں کہ ہم نے خاوند کو اپنا غلام بنانا ہے اور مرد یہ سوچ بدل دیں کہ مطلب کہ بیوی کو دبا کر کے رکھنا ہے، بیوی تو ہوتی ہی پاؤں کی جوتی ہے، تو یقین کریں گھروں کے سارے فتنے اور فساد ختم ہو جائیں۔ یہ مسلمان میاں بیوی
کیوں بھول جاتے ہیں اپنے نبی کی حیات مبارکہ کو؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی خوبصورت پیار بھری زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائیں۔